بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جبکہ سورۃ الانفال کا سلسلہ جاری ہے۔ رکو نمبر 5۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ جنگ بدر میں جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اس وقت اللہ تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ وہ جو بات ہونی ہی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 6۔ اے اہل ایمان، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگ سے پہلے شیطان نے انہیں اکسا رہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگ رہا ہے۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 7۔ منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں روگ لگا ہوا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جو کچھ کافروں کے ساتھ ہوا وہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے کے سرکش لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ ان کے منکر آیات الہی ہونے پر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی۔ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کو ہر موقع پر توڑتے ہیں، اگر وہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار نہ کر سکیں۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 8۔ تم لوگ جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دشمن اور دوسرے عادات کو خوف زدہ کرو۔ اگر دشمن صلاح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 9۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اگر 200 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق کے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ لیکن اگر تم میں کمزوری ہے تو تم میں سے 200 صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 10۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے کی جگہ کو دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو مسلمان دارالہجرت سے باہر ہیں، اگر وہ دین کے معاملے میں تمہیں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانفال مکمل ہوا۔ سورہ توبہ شروع ہوتا ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔
سورہ توبہ رکو نمبر 1۔ اطلاع عام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے، اور اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سورہ توبہ رکو نمبر 2۔ مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ہمیشہ زیادتی انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ اپنے عہد کو توڑ دیں اور دین پر حملے کریں تو ان سے جنگ کرو تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنانا۔ سورہ توبہ رکو نمبر 3۔ اللہ کے مسجدوں کے خادم تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ وہ مشرک جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی مجاوری کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز آخر پر اور اللہ کے راستے میں جان فشانی کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ سورہ توبہ رکو نمبر 4۔ حنین کے روز تمہیں کثرت کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اس وقت زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ بعد میں اللہ نے تم پر فضل کیا، منکرین حق کو سزا دی۔ اے اہل ایمان، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے نہ پائیں۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ حرام قرار دیا گیا ہے اسے حرام کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یہاں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سورہ توبہ رکو نمبر 5۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکو۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 حرام ہیں۔
سورہ توبہ رکو نمبر 6۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے گروہ کو اٹھائے گا۔ اگر تم نبی کی مدد نہ کی تو کوئی بات نہیں، اللہ تو اس وقت بھی اس کی مدد کر چکا ہے جبکہ غار میں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھا۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ سورہ توبہ رکو نمبر 7۔ اللہ کو جنگ تبوک میں منافقین کا شریک ہونا پسند ہی نہ تھا، اسی لیے اس نے انہیں سست کر دیا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ اے اہل ایمان، ان سے کہو ہم جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ یہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ رکو نمبر 8۔ صدقات فقیروں، مسکینوں، امالوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، قرض داروں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں، اور مسافروں کی مدد میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ منافقین اب ڈر رہے ہیں کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جو ان کے دلوں کی بھید کھول کر رکھ دے۔ جو باتیں منافقین بناتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو تمہاری یہ ہنسی دل لگی کیا اللہ کی آیات اور رسول کی ساتھ تھی؟ اب تم عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ سورہ توبہ رکو نمبر 9۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے ہی رنگ ڈھنگ کے لوگ ان کے پیشرو تھے، وہ بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹے، اور یہ بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ رہے ہیں۔ یہ بھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ بحثوں میں پڑے تھے۔ یہ سب دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ رکو نمبر 10۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر یہ اپنی روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور عہد سے پھر گئے۔ اس بد عہدی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان منافقین کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سورہ توبہ رکو نمبر 11۔ منافقین گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ ان منافقین میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھانا اور نہ اس کی خبر پر کھڑے ہونا،
کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ نے مالدار منافقین کے بارے میں ارادہ کر لیا کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے اس دنیا میں ان کو سزا دے گا۔ جب جہاد کا اعلان ہوا تو منافقین نے درخواست کی کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، بخلاف اس کے جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ 10واں پارہ مکمل ہوا۔